سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام روشنی میں مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہم جب متحد ہیں تو ہم کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ہی کتاب میں ہمیں بتایا کہ یہی کتاب، اس کے ذریعے مسلمانوں کو، بلکہ یہ تو سب کے لیے پیغام ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھائے گا، خاص طور پہ مسلمانوں کو اٹھائے گا، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ جو اس کتاب کے پیچھے چلے گا اللہ رب العزت عزتیں اس کی جھولی میں ڈال دے گا، برکتیں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اس کی یعنی کہ اصل طاقت یہ کتاب ہے، کلام مجید ہے، اور جو اس کی طرف پیٹ کرے گا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ پھر متحد ہونے کے متعلق بتایا کہ جب تم اجتماعیت میں ہو تو تم فرد نہیں ہو، تم ایک عالمی طاقت ہو، اور جب تم انفرادیت میں ہو تو تم وہ فوائد اور نتائج حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ مسلمان منفرد ضرور ہے مگر انفرادی حیثیت کو طاقت نہیں سمجھتا، انفرادی رائے پر قیاس نہیں کرتا، بلکہ اجتماعی طور پر اسے منواتا ہے۔ وہ ایک مسلمان تھا عمر، جس نے 22.5 لاکھ مربع میل تک اپنی حکومت کا الحمدللہ جھنڈا گاڑا۔ اب ایک مسلمان اپنے گھر میں بھی اپنی حکومت کا قیام نہیں کر سکتا۔ محلہ، تحصیل، ضلع، صوبہ، اسٹیٹ اور ملک کی بات تو بہت دیگر بات ہے، پورے عالم کی بات ہوتی تھی، پورے عالم پر مسلمان چھائے ہوئے تھے، ان کی طاقت تھی۔ کیا وجہ ہوئی کہ مسلمان زوال کا شکار ہوئے، عروج سے زوال کی طرف ہوئے؟ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ اسکالرز موجود ہیں، بے حد خوبصورت بولتے ہیں دونوں، بہت ماشاءاللہ۔ میں ان کے کلام سنتا ہوں، لوگ بھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی تشریف فرمائے۔ آپ دونوں کو میں ویلکم کرتا ہوں قبلہ۔ اور آغاز حضرت یہیں سے کریں گے کہ کامیابی کا جو مسلمانوں کے اصل راز ہے وہ کیا ہے کہ ماضی میں قلیل ہونے کے باوجود فاتح تھے، اور اب کثیر ہونے کے باوجود ہم جو مفتوح ہیں۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت ابتدائیہ دیا، اور بہت سارے جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں ہماری آج کی گفتگو کے، اس کی طرف بڑا اچھے انداز میں اشارہ بھی فرما دیا۔ جی، یقیناً قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ بہت سے قلیل لشکر جو ہیں وہ بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحیح۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو وہ جو کہا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو ان کی بلندی کا پھر معیار یہ ہوتا ہے کہ اس ایمان کے بہت سارے تقاضے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس ایمان لانے کے بعد جو ان تقاضوں کو اپنا لیتا ہے، استقامت قائم کر لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے جو پھل ہیں اور جو نتائج ہیں وہ ان کو غلبے اور فتح اور عروج کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے خود قرآن کریم نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی بلند ہو، ہمت نہیں ہارنا، غمگین نہ ہونا، تم ہی بلند ہو، اتنا بڑا سہارا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو۔ ایک ہی شرط ہے جو ہم نے ابھی کہا، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان کامل ہے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، سبحان اللہ، اگر تم ایمان کے تقاضوں کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر تم ہی بلند ہو۔ کتنا واضح اللہ پاک نے کہا ہے، اور یہ اللہ پاک نے صرف عہد نبوی کے لیے نہیں کہا، قیامت تک یہی ایک اصول ہے۔ اللہ وہ ایمان، وہ کلمہ جو ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے پڑھا تھا، خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے پڑھا تھا، علی مرتضیٰ نے سب سے پہلے پڑھا تھا، وہی کلمہ قیامت تک کے مسلمان کے لیے معیار ہے۔ آپ کے بڑے لطیف نقطے اور اشارے ہوتے ہیں قبلہ۔ آپ نے اقوام عرب کا ذکر کر دیا کہ مردوں میں سب سے پہلے، بچوں میں سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے۔ کیا بات! تو آپ جو ہے نا اسی ایمان کے ساتھ اگر آپ کھڑے رہیں گے مضبوطی کے ساتھ تو پھر آپ سربلند رہیں گے۔ اگر اس ایمان کے تقاضے ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کہا نا کہ قلیل لشکر ہے مگر غالب ہے۔ آج کثیر لوگ ہیں مگر غالب نہیں ہے۔ کیوں؟ بکھرے ہوئے منتشر ہیں۔ اگر آج جو ہماری تعداد ہے اس سے ہم 2 گنا اور بھی بڑھ جائیں نا،
رہیں اسی طرح منتشر، کیا نہ حیثیت؟ جمعیت ہو، نہ اتحاد ہو، نہ اتفاق ہو، نہ کوئی ایمان کے تقاضے ہوں، تو پھر اسی طرح ہم اپنی کثرت پہ یقین رکھتے ہیں، خدا کہتے ہیں اپنے ایمان پہ یقین رکھو۔ اللہ اکبر۔ اگر تم ایمان پہ یقین رکھو گے تو تم مضبوط ہوتے چلے بالکل جاؤ گے، صحیح۔ اور اگر ایمان نہیں ہے نہ کثرت کام آتی ہے، بالکل ایسا۔ اور نہ کوئی اور دوسری چیز جو ہے وہ تمہیں کامیاب بنا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے معاشرے کو مضبوط کرے ایمان کے ذریعے، اور ان تقاضوں پر پھر انسان جو ہے وہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے۔ بہت آپ یہ دیکھیں کہ عہد نبوی کے اندر ہم نے خود اس کو تاریخ میں پڑھا اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ بدر میں یہ منظر لوگوں نے دیکھا، احد میں یہ منظر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میدان جنگ میں گئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے دوچار ہوئے کہ آپ کا لشکر قلیل تھا اور سامنے کا لشکر کثیر تھا۔ ہمارے نبی کی سنت اگر آپ کہہ لینا کہ تھوڑوں کو لے کے غالب آنا، یہ ہمارے رسول کی پہچان ہے، سبحان اللہ۔ اور بلکہ یہ رسولوں کی پہچان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو جالوت کو قتل کیا تھا، وَقَتَلَ داؤد جالوت، لوگ کتنے تھے؟ ہاں اس میں بھی قلیل لوگ تھے۔ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ہر زمانے میں اپنا رنگ دکھایا۔ موسیٰ کے ساتھ بھی تھوڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھوڑے تھے، نوح کے ساتھ بھی تھوڑے تھے، حضور کے ساتھ بھی تھوڑے تھے۔ یہ جو تھوڑے اپنے ایمان کو لے کر سربلند ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ اچھا، اس میں آخر میں بس ایک بات میں یہ عرض کروں گا، شاید اس پر باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید وہ خلاصہ ہو ساری باتوں کا، کہ اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم غالب آنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو غالب آنا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بڑا سوال کوئی کر دیا اپنی حالت کو جب تک نہیں بدلتا، اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آپ مجھے بتاؤ، ہمارے مقاصد میں غالب آنا ہے کہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہیں ہم نے یہ کبھی سنا ہے کہ ہمیں غالب آنا ہے؟ نہیں۔ ہمارا تو اب یہ نہ فوکس رہا ہے، نہ ترجیح رہی ہے، نہ شوق رہا ہے، نہ ہمارا یہ جو ہے نا ذوق رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ ابھی تو یہ ذوق پیدا کرنا باقی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے نا، ابھی تو یہ شوق پیدا کرنا باقی ہے۔ اگر یہ پیدا ہو گیا نا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے۔ نہیں قبلہ آپ نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ میں آپ یہ سوال، کیا ہم غالب آنا چاہتے ہیں؟ اگر میں غالب آنا چاہتا ہوں، میرا نام غالب ہو سکتا ہے، میں کبھی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر میرا مزاج یہ ہے کہ میں غالب آ جاؤں، اور اگر میرا مزاج یہ بن جائے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، تو یقیناً یہ غالب آئے گا، یہ غلبہ پائے گا۔ ماضی قریب میں، ماضی بعید میں ہمارے اکابر علماء کی بہترین مثالیں پاکستان میں ملتی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، متحد کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت آپس کے لوگوں نے بھی انہیں خونخوار نظروں سے دیکھا، اور کسی کو کسی نے متحد نہیں ہونے دیا۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، مسلمانوں کے عروج کا تو ہم نے چیپٹر جو ہے نا ابتدائیہ میں پیش کیا تھا۔ زوال جو ہے، اس کے اسباب، اس کے ریزنز کیا بنے، مسلمان کیوں زوال کا شکار ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبلہ علامہ صاحب نے آخر میں جو سوال پیش کیا، اس نے واقعتاً جو ایک منظرنامہ ہے اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قوم کی ترجیحات کیا ہیں، اس ترجیحات پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف و توصیف کو بیان فرمایا۔ فما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضور کی امت کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، بہترین امت۔ اور جب ہم لفظ بہترین امت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر وہ بہترین، اس کی پرفارمنس بہترین ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ جو بہترین ہوتا ہے وہ لائق تقلید بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی، یعنی جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو ہم اس کو اختیار کرنے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب قوم بہترین ہوگی تو قوم کا لائف سٹائل، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کی تعلیمات، اس کا رہن سہن، ہر چیز لوگ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی امت کو جو خیر امت قرار دیا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کچھ اوصاف ہیں، جب یہ ساتھ جڑے رہیں گے تب تک تم اس بہترین امت کے جو ٹائٹل ہے وہ تمہیں حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ اخرجت للناس،
کہ تمہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا، جو تم بہترین امت اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. یعنی تمہارا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اپنی ذات نہیں ہے، اپنی ذات کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہو. تم نے صرف ذاتی مفاد نہیں دیکھنا، بلکہ پوری دنیا کی اقوام کا مفاد تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے. آج بھی دیکھیں نا، جب کوئی دنیا میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیشہ کچھ اقوام ایسی ہوتی ہیں جو پریشان ہوتی ہیں، کچھ ایسی تو جو حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بالکل. تو جو حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں سب کی نظریں انہی کی طرف ہوتی ہیں کہ آخر وہاں سے کیا حل آتا ہے. تو اگر یہ کیفیات ہمارے اندر ہوتی کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہم تلاش کر رہے ہوتے تو دنیا کی نظریں ہماری طرف ہوتی. مگر ہم اپنے گھر کے مسائل میں الجھ کر رہے ہیں، ہم پیدا کر رہے ہیں مسائل. جی، اور بلا شبہ ہم مسائل کریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان، اخرجت للناس، تمام عالم کی انسانوں کی بہتری اور رہنمائی، انسانیت کے فروغ کے لیے پیدا بنائے گئے، انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ جو ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مقاصد اور زندگی کے تمام مقاصد میں امامت ہمارا منصب تھا، ہمیں لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنی تھی. اس کے ساتھ دوسری چیز فرمائی گئی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بھی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر امن کو اگر فروغ دینا ہے تو اچھائی کو عام کرنا پڑے گا، نیکی کو عام کرنا پڑے گا. جب نیکی عام ہوگی تو خود بخود پوری سوسائٹی اور سوسائٹی سے بڑھ کر پوری دنیا میں خیر پھیلے گا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور دوسرا کام ہمارے ذمہ یہ تھا کہ جہاں جہاں برائی کو دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد تھا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تو یہ کچھ اوصاف ہمارے ایسے تھے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر کے جب تک ہم نے رکھا، حضور کی صحبت سے ہم دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے سے کہ صرف مکے اور مدینے تک اسلام نہیں رکھا، ہم نے وہاں بھی اسلام پہنچانا ہے، ہم نے حبشہ میں اسلام پہنچانا ہے، ہم نے شام اور یمن میں اسلام پہنچانا ہے، ہم نے دنیا کے ہر خطے میں اسلام پہنچانا، وہاں پہنچایا. بالکل. اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ زوال کے اسباب میں ایک دوسری چیز ہمیں نظر آتی، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اکبر. کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، کامل اطاعت، بغیر کسی آرگومنٹ کی اطاعت کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ آپس میں تنازع نہیں کرو. جب آپس میں تنازع کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور پھر جس طرح آج ہم زوال کا شکار ہیں یہ ہماری ذبح حالی اسی طرح. اللہ اکبر. بالکل یہ آپس میں اکھڑنے کی نحوست ہے جس نے ہمیں آ لیا، اور مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ناکام ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. مسلمان ایک عظیم طاقت تھے، مسلمان ایک عظیم طاقت اب بھی بن سکتے ہیں. وہی سوالیہ نشان علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب کا کہ کیا ہم غالب ہونا چاہتے ہیں؟ حضرت ایک بات بتائیے، اتنی بڑی تعداد میں، عجیب بات نہیں ہے اتنی کثیر تعداد ہو، 2 ارب پلس جب پاپولیشن کی بات کی جائے تو چند ارب ہو، اور ان میں کثیر حصہ افرادی قوت مسلمانوں کا، اس کے باوجود روبہ زوال ہو جائے. ہاؤ از دس پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً ایسا ہوا ہے کہ جو ہماری شروع کی جو طاقتیں ہیں، انہوں نے 2 بر اعظموں پر، 3 سمندروں پر حکومتیں قائم ہماری. سر مطلب مذاق ہے؟ طویل عرصے تک وہ حکومتیں قائم رہیں، پھر ان کا روبہ زوال ہونا. دیکھیں یہ جو سلطنتوں کا حصول ہے یہ تو اہل اسلام کو بھی حاصل رہی. دارا و سکندر نے بھی سلطنتیں بنائیں. ایک بہت ہی عام سطح سے میں ایک سمجھانے سے اس کی مثال کو اگر قائم کروں تو دیکھو، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. سلطنت چلو پھر بن بھی جاتی ہے، کسی چیز کو لانے کے بعد اس کو سنبھالنا، کوئی بھی چیز ہو نا، نعمت کوئی بھی اللہ کی، اس کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ یہ دیکھیں نا، دارا و سکندر نے بھی تو بڑی بڑی سلطنتیں بنائی لیکن ختم ہو گئی. تو ایک یہ فن ہے، یہ ایک کچھ اللہ کی طرف سے ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی ایک صلاحیت ہوتی ہے یہ کہ وہ اپنی چیز کو قائم کر سکے. اللہ. اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں نا، تو جب آپ نے ابھی کہا کہ حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا اس 22 لاکھ کو 44 لاکھ کس نے بنایا؟ عثمان غنی نے. ہائے 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 ہائے. یعنی اس عثمان میں، یہ شخصیت میں یہ ایک ٹیلنٹ تھا کہ پچھلے والے نے جو دیا ہے بنا کے اس کو سنبھالنا ہے، بلکہ آگے بڑھانا اور آگے بڑھانا.
واہ واہ واہ، حضرت علی دو مرتضیٰ، ذمہ داری. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، بعد کے آپ انہوں نے اس کو بنایا اور بنا کے اس میں وسعتیں پیدا کرتے رہے، انوینٹ کی چیزیں اور شاہکار بنایا اپنے امپائر کو. بالکل ایسا تو ہی. یہ ایک بڑا فن ہوتا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے پھر اس لیول پر جا کر اس کو سنبھالا نہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ روبہ زوال ہوئیں. اور اس میں بنیادی چیز علامہ صاحب نے جو آیت پڑھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو دوسری اصطلاح میں قرآن کریم نے جو بیان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ. بالکل صحیح. شہداء علی الناس، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. جب تک وہ لوگوں پہ گواہ رہیں گے کہ دیکھو ہم نے، حضور نے کہا تھا نا خطبہ حجۃ الوداع میں نے تم تک پہنچا دیا، گواہ ہو. انہوں نے کہا گواہ ہیں. حضور نے فرمایا جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے. تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو لے اور آگے پہنچائے. اس کو آپ امر بالمعروف کہیں، نہی عن المنکر کہیں، شہادت علی الناس کہیں. قرآن نے اس مضمون کو جا بجا بیان کیا. سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تمہیں مسلمان بنایا ہے تاکہ رسول تم پہ شہید ہو، گواہ ہو. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر شہید ہو. یہ کنیکشن جس دن ٹوٹ جائے گا نا اس دن یعنی یہ دل در دل ریسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی، تمہیں ان پر گواہ ہونا ہے، یہ تم پر گواہ ہیں. ہاں کیا گواہی؟ کہ میں نے دین کو لیا، قبول کیا اور میں اس دین کو آگے پہنچا رہا ہوں. میں گواہ ہوں کہ میں نے جس کو دین پہنچایا اس نے لے لیا. یہ کنیکشن جس دن ٹوٹ جائے گا نا کہ میں دین کو حاصل کرنا چھوڑ دوں اور جب حاصل نہیں کر رہا تو آگے کیا پہنچاؤں گا؟ جب وہ ڈیلیور ہی نہیں ہو رہا، اصول آگے نہیں پہنچ رہے، قانون آگے نہیں پہنچ رہے، ذوق و شوق آگے نہیں پہنچ رہا، تو وہ پھر آہستہ. اس لیے آپ دیکھیں، آپ اسپین میں دیکھ لیں، آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، کیا اللہ نے ہمیں سلطنتیں عطا نہیں فرمائی؟ آپ پاکستان کو دیکھ لیں یار، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا، کہاں گیا وہ؟ تو ہم لوگ ان نعمتوں کا نہ تشکر کر پاتے ہیں، نہ اس میں اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کر پاتے ہیں. جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے بنا کے دکھایا، قائم کر کے دکھایا، آگے ڈیلیور کر کے پہنچایا. اور آج بھی وہی اصول ہے. اگر یہ ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس دین کے ساتھ یہ قائم ہونا قائم ہو جائے تو یہ جو زوال ہے یہ عروج میں بھی تبدیل ہوگا، بالکل، اور پھر یہ اسٹینڈ بھی رہے گا، قائم و دائم بھی رہے گا. بہت خوب مفتی صاحب، ماشاءاللہ. میں قبلہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، اب مسئلہ تو بگڑ گیا ہے، کیس سارے کا سارا پورے کا پورا، وہ کہتے ہیں نا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. یعنی گروہ انتشار، میں تو اکثر اس کی گروہ اور انتشار کے پیچھے نا بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا ہی کور جو ریزن ہے نا وہ ہیٹ سپیچز ہیں، وائلنس ہے، تو خراب ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. مطلب یہ ایک انگلی ادھر اور چار انگلیاں اپنی طرف، مگر یہ تو چار کٹوا دو نا، یہ ہماری طرف ہے ہی نہیں. تو اب جو گروہ اور انتشار بندی اب تو بن گئی ہے قبلہ، اور ہر آدمی ہٹ دھرم ہے، ڈھیٹ ہے، میں صحیح ہوں، دین میرا صحیح ہے، باقی سب کے سب بگڑے ہوئے. کیسے خاتمہ ہوگا؟ ہم کیسے ختم کریں گے یہ انتشار، یہ تفرقہ بازی، یہ گروہ بندی؟ سلمان بھائی، پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے. بالکل صحیح، لیکن دین قیامت تک کے لیے ہے، اور دین کا اصل ماخذ اور سرچشمہ قرآن و سنت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ زمانہ بدلے گا تو معاذ اللہ قرآن میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. قرآن تو رسول اللہ پہ جو نازل ہو گیا قیامت تک وہی ہادی و رہنما ہے، اور زمانے کے زندہ مسائل کا حل اسی قرآن سے نکلے گا. بالکل صحیح. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین کا مجموعہ صحابہ کرام کے سینوں سے محفوظ ہوا، جو امت کے پاس کتابی شکل کے اندر بھی موجود ہے، صحیفوں کے اندر بھی محفوظ ہے، سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اس چشمہ وہی رہے گا، اور ہر زمانے کے زندہ مسائل کا حل وہیں سے نکلے گا. اب جو سمجھنے کی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اختلاف کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا تھا، بتائیے، امت نے خود اس کو اپنے لیے زحمت بنا دی، اور ایسی ویسی زحمت. اور یہ جو ہم اختلاف والی بات کرتے ہیں نا، اصل میں اس اختلاف کا ایک فن ہے. یہ اختلاف کو سمجھیں کہ اس اختلاف کو برتنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اختلاف آج کے زمانے میں نہیں ہے. اصل اختلاف تو تعبیر و تشریح کا ہوتا ہے، اور یہ تعبیرات و تشریحات کے اختلاف صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا.
لیکن اس کو برتنے کا فن آنا چاہیے، برتنے کا ہنر آنا چاہیے. وہ کیا؟ فساد اور لڑائیاں تو نہیں کرتے تھے نا. اچھا میں آپ کو یہ بھی کر دوں کہ صرف دین کے اندر یا قرآن و سنت کی تعبیرات میں اختلاف نہیں، دنیا کے ہر علم کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے، پرانی جو سائنسز ہوتی ہیں یا اس کے متعلق جو تعبیرات ہوتی ہیں، اس کی تعریفات ہوتی ہیں یا جو نظریات ہوتے ہیں، بعد میں نئی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب اس نظریے میں یہ تھوڑی چیز شامل کر لینی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور ہر زمانے میں وہ چیز زندہ و جاوید رہتی ہے، خواہ وہ سائنس ہو یعنی فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو اکنامکس ہو، سوشل سائنسز ہو، کسی بھی قسم کا علم ہو، اس میں جمود طاری نہیں ہوتا. جب ہم اختلاف کو جگہ دیتے ہیں تو وہ ترقی کرتا ہے اور انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے وہ کاربند رہتا ہے. یہی دین کے اندر ہے کہ زندہ مسائل کا حل نکالنا قرآن و سنت سے. اب قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کو ہم نے برتنا ہے. اس اختلاف کا فائدہ امت کو یہ ہوگا کہ امت کے بعد مختلف قسم کے اقوال موجود ہوں گے. بالکل. اب یہ مسلمان صرف بر صغیر پاک و ہند میں تھوڑی ہیں، بالکل دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. امریکہ میں مسلمان ہیں تو جناب والا انٹارکٹیکا کے اندر مسلمان ہیں، آسٹریلیا کے، کینیڈا کے، ہر زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کے مطابق وہ وہاں جو رہن سہن رکھتے ہیں اس کے مطابق دین پر عمل کرنا ان کے لیے کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ وہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اس طرح یہ اختلاف کو رحمت قرار دیا جا سکے. بالکل ایسا ہی. تو صحابہ کرام نے اس اختلاف کو برتا، ان کے آپس میں ہمیں تفسیری اقوال میں اختلاف نظر آتا ہے، فقہی معاملات میں اختلاف نظر آتا ہے، پیچھے قرآن و سنت کی دلیل، مگر کیا تھا؟ آپس میں احترام تھا. وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے، دلائل کا احترام کرتے تھے. اسی طرح بعد میں جو فقہی مذاہب کی تشکیل ہوئی ہے، علم جو وسیع ہوا، یہ بھی صرف اس کی برکات تھی اختلاف کی. اس اختلاف کی برکت سے اتنا تنوع امت کو ملا. لیکن بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ اس اختلاف کو رحمت کے بجائے زحمت بنایا اور آپس میں اسے وجہ نزاع بنا لیا. اب کیا جی میں ٹھیک ہوں اور آپ ہی غلط ہیں. پہلے کیا تھا کہ میں ٹھیک ہوں آپ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے دلائل میں آپ کی نزدیک یہ دلائل ہیں، میرے نزدیک یہ دلائل ہیں. اب ہمیں اعتبار سے سکھایا گیا کہ بھئی دیکھو میں نے جو دلائل میں غور و خوض کیا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، آپ نے جو دلائل میں غور و خوض کیا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دونوں کی نیت میں فساد نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل کریں اور باقی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. بالکل ایسا. آج بھی اگر امت کے اندر یہی تحمل بردباری پیدا ہو جائے تو یہ سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرق بازی نہ کرو. آپ بنیادی ذریعہ بتا رہے ہیں اختلاف ختم کرنے کا. تھام لو. کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں تفرق بازی، ایک دوسرے کی اختلاف رائے کا احترام کر لیجیے. دوسرا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو وہ وقت جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. بالکل. امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک ہی نقطہ ہے اور وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. ایسا ہی آج بھی رسول اللہ کی امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے جامع ہو جائے نا تو انہیں متحد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ایسا. اس کے بعد جتنے فروعی اختلاف ہیں، جو تعبیرات و تشریحات ہیں، اس کا احترام کریں. لیکن یہ جو امت وحدت بن سکتی ہے اس کا نقطہ واحدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی قرآن اور اسی سنت کی طرف اگر سب لوٹ کر آ جائیں گے تو انتشار بھی ختم ہو جائے گا اور گروہ پسندی بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے بھائیوں، اصل اصول دین یہی تھا جو آپ کو علماء بتا رہے ہیں اور جو کیو ٹی وی پہ ہم مسلسل ایفرٹ کر رہے ہیں. اصل اصول دین قرآن، حدیث اور علماء کرام ہمیں سمجھاتے تھے. اصل میں ہم قصے کہانیوں پر لپک گئے اور آج بھی ہمارے لیے اٹریکشن وہ بن گئی. قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ قوموں کا جو عروج ہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کا وہ اس کتاب کے ذریعے ہی اٹھائے جائیں گے اوپر. مطلب ان کی عزت ہوگی، اور کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے تو اللہ ان کو روبہ زوال کرے گا، ذلت ان کا مقدر ہوگی. تو بھائیوں ہمیں اس کتاب کو پکڑنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے. یہ امام شافعی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ آپس میں کثیر آرام ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کس لیول پہ جا کے کرتے تھے. آج ان کے ماننے والے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے، ایک دوسرے کو ناسور کی شکل بنا کے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ امت کے لیے ناسور ہے. یہاں تک کہ الفاظ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. امام شافعی کہتے تھے کہ ان مائی وے دس از ہاؤ دا سچویشن از. لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے یقیناً ان کے پاس مضبوط دلائل ہے اور میرا ان کی رائے سے اختلاف ضرور ہے مگر ان کی رائے محترم ہے.
ان کی رائے کو غلط نہ کہنا، ہمیں ایک دوسرے کی رائے کو نہیں یہ تو غلط آدمی ہے، وہ غلط آدمی، اس نے کلمہ پڑھا، اللہ میں شریک نہیں ٹھہرایا، حضور کو آخری نبی مانا، آخری، یعنی حضور کے بعد نبی، ان دو معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہے۔ باقاعدی فکری نظریاتی اختلافات ہیں، پوری دنیا میں ہیں، تو کیا پوری دنیا الگ الگ رہے گی؟ مسلمان ایسے ہی رلتے رہیں گے؟ ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ اس پہ بیان کر رہے ہیں، اور جو اس کا ماخذ ہے، بنیادی جو گفتگو ہے، مطلب وہ ساری خرابیاں جو ہم میں موجود ہیں، ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اگرچہ بتیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم اپنا فرض، اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں۔ میں حضرت سے بیہائنڈ دا سین حضرات علماء سے ہی بات کر رہا تھا کہ آج سننے کی جو ہے نا وہ لوگوں میں صلاحیت نہیں رہی ہے۔ بولنے والا ہر شخص کھڑا ہے، زبان سب کی ہے، کان سب کے بند ہیں، بس میری سنو، میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ ایسے نہیں کام چلے گا بھائی، برباد ہو جائیں گے ہم، مستقبل میں ہم اور کمزور ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ تو اپنی عزت دے دی تھی نا رسول اللہ نے، ساری قربانیاں صحابہ کرام نے، رسول اللہ نے، اہل بیت نے دی ہیں، اس کے بعد ہمیں عزت مل گئی ہے ایسے ہی آسانی سے۔ اس کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں۔ حضرت مجھے ارشاد فرمائیے کہ احیاء نو کے لیے اس دین کے، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیا ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ احیاء نو پر ہم بات کریں، جبکہ زوال کی جو ڈائمنشنز ہیں اور زوال کا جو پنجہ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ اس میں سوچ و بچار اور فکر کے زاویے خود پریشان ہیں کہ ان حالات میں کیا بندہ بات کرے اور کس طرف توجہ دے۔ لیکن پھر روشنی نظر آتی ہے مدینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہمارا تو سرچشمہ وہی ہے۔ حضور کی سیرت کے جو خد و خال ہیں، ہمیں جو کم از کم 23 سالہ زندگی ہے نا، اس کو آپ ایک دفعہ 23 سالوں کو اپنے سامنے رکھ کے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ احیاء نو ہو، ہم دوبارہ سے کھڑے ہوں، تو 23 سال کا اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں میں ایک جملہ کہوں گا، اس کو نیگیٹو نہ لیں، اس کو پازیٹیو لیں۔ حضور نے صفر سے شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو آج پھر کچھ نہ کچھ ہم کہتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں۔ ایک فرد حضور نے نہیں ہے۔ ہاں، جب حضور کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا نا، صفر سے ایک انسان نے شروع کیا۔ آپ دیکھیں بحیثیت بشر کامل اور بحیثیت انسان کو بھی حضور کو دیکھو یار۔ ہم لوگ تو بعض اوقات حضور کی نورانیت کے پہلو کو لے کے اتنا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، وہ نور تھے، مدد، محنتیں، مشقتیں حضور کی سب ہٹا دیتے ہیں یار۔ استغفر اللہ ربی من۔ یار حضور کی محنت کہاں گئی یار؟ اچھا، حضور نے اتنی محنت کی ہے بحیثیت بادشاہ، غلام کو کتنی کرنی چاہیے؟ کتنی کرنی چاہیے؟ تو دیکھیں میں عرض کر رہا تھا، چند ضروری باتیں مجھے آج اس سوال کے جواب میں کرنی ہے، میں ان تک پہنچ سکوں، کہ ایک تو حضور کی سیرت کا جو آپ مکی زندگی سے شروع کرتے ہیں، حضور نے کس مرحلے پہ صبر کیا، کس مرحلے پر حضور نے ٹیم بنائی، حضور نے کوئی آوازیں نہیں لگائیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کیا بات ہے، دار ارقم میں چھپ کے حضور بیٹھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کیا بات ہے، چھپ کر کے نا ایک ایک ہیرا چن رہے ہیں حضور۔ عمر کو اٹھا رہے ہیں، ابو بکر کو اٹھا رہے ہیں، حمزہ کو اٹھا رہے ہیں، علی کو اٹھا رہے ہیں، ایک گلدستہ بنا رہے ہیں حضور۔ اور کوئی مار رہا ہے تو کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ حضور کا آپ مرحلہ طائف کا دیکھ لیں سارا، پھر مکی زندگی سے نکل کے مدنی زندگی میں جا کے جو حضور نے دھماکہ کیا، یہ جو ستارے چنے ہوئے تھے، ان کی روشنیاں بکھیری، دنیا نے دیکھا، دنیا نے۔ اچھا صلح حدیبیہ پہ آپ دیکھیں جو شرائط تھی وہ یک طرفہ نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر جیسے شخص کو ان کا پلڑا بھاری لگ رہا تھا، بھاری لگ رہا تھا، لیکن حضور کا تدبر دیکھیں یار، حضور کی عقل مندی، حضور کیسے، حضور نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش کے ساتھ حضور نے کیسا کھیلا ہے، کیسی مات دی ہے ان کو یار، کیسا سیاست نبوی کی بلندی دیکھیں یار آپ۔ تو دیکھیں ایک تو 23 سالہ دور کو آپ کو اپنے دور سے جوڑنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے پہ کھڑے ہیں۔ ایک تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سربلند ہیں، بتائیے، ہم لوگوں کو آج بھی لگتا ہے ہم غلط نہیں ہیں۔ بتائیے، ایک مریض اگر تسلیم ہی نہیں کرتا وہ مریض ہے
وہ کہاں سے علاج کرے گا یار؟ بالکل ایسا آپ دنیا کو نہیں بتائیں ہم کمزور ہیں، لیکن خود کو تو بتائیں میں کہاں کھڑا ہوں۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک یہ بنیادی۔ دوسری بات میں جلدی عرض کروں گا کہ دیکھیں 2 قسم کا احیاء نو ہے، ایک ہے فردن، ایک ہے اجتماعی۔ جو فردن احیاء نو ہے نا، وہ کیا ہے؟ فردن احیاء نو، قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ وہ اس موضوع کو ڈیٹیل سے بھی بیان کرتا ہے، کہیں ایک پیراگراف میں بھی سربلندی کی بات کرتا ہے۔ آپ سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں اٹھائیں، قد افلح المومنون، کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ اس میں نماز ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، لوگوں سے جڑنا ہے، خدا سے جڑنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آخر میں عرض کروں گا افلح لفظ آیا ہے، آپ لغت اٹھا کے دیکھ لو، کامیابی کے لیے جو قرآن نے لفظ چنا ہے افلح، یہ نکلا ہے فلاح یا فلاح سے، جس کے معنی ہے کاشتکار۔ اللہ اکبر، محنت، ریاضت، کاشتکار، فلاح۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، کاشتکار کیا کرتا ہے؟ زمین کھودتا ہے، اپنا دل کھودو، گندگی نکالو، کیا خوبصورت تدبر، پھر اس کے اندر کوئی قرآن کی حکمت رکھو، کوئی بیج ڈالو، پھر اس کے اوپر سے آپ نا مشقت کا حل چلاؤ، کوئی صبر کرو، برداشت، گناہوں سے دور رہو۔ یہ کرنے کے بعد پھر جو فصل نکلے گی نا، وہ کاشتکار۔ یہ ہے یہ کون سی کامیابی ہے؟ ایک دن نماز پڑھی، 4 دن نماز نہیں پڑھی، ایک دن سیمینار میں خطاب کیا، 4 دن لوگوں کو لڑانے میں لگا، تھوڑی ایک افلاح فردن، ہر امت مسلمہ کا فرد افلاح بن جائے، یعنی کاشتکار بن جائے، اپنے اوپر محنت کرے۔ واہ واہ واہ۔ پھر اور اجتماعی سطح پر کیا ہے؟ یہ تو فردن ہو گیا۔ وہی میں ایک جملہ کہوں گا، قرآن کریم نے جتنے حکم دیے ہیں، میں نے یہ عید کے موقع پہ بھی خطبہ دیا تھا، دین کے جتنے حکم اٹھا کے دیکھو گے اس کی بنیاد وحدت ہے۔ نماز پڑھو تو ایک صف میں کھڑے ہو کے پڑھو گے نا، زکوٰۃ دو تو لوگوں کو دو گے نا، آپس میں ملاؤ گے، حج کرو اس میں آپ کو ملنا نظر آئے گا۔ اچھا، بغض نہیں کرو کیونکہ تم کہیں ٹوٹ نہ جاؤ، حسد نہ کرو کہیں ٹوٹ نہ۔ قرآن کا جو حکم اٹھا کے دیکھو گے وہ وحدت کے لیے۔ یہ آپ بڑی گہری بات ہے یہ، کہ کوئی بھی حکم قرآن کا اٹھا کے دیکھ لو، اس کی بنیاد یہ ہوگی ان میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔ ہم پریکٹیکل بغض بھی کر رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں، غلط طریقے سے لڑ رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو تقسیم بھی کر رہے ہیں، اور فردن بھی ہم برباد ہیں۔ تو ہمیں فردن بھی بہتر کرنا ہوگا، اجتماعاً بھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہے گا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور کمال کی گفتگو کی آپ نے، اور وہی وہ پہلو جو ہم فراموش کر دیتے ہیں آپ نکال کے لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بہت خوبصورت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اسی تناظر میں میں چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو، اسپیشلی ینگسٹرز کو، یہ آنے والی جنریشن، میں بڑا ہوپ فل ہوں آنے والے مسلمانوں سے کہ یہ پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، ان میں مینرز آ رہے ہیں، تعمیر آ رہی ہے، دھوکے سے بچ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ وہ جو دیکھیں ہر دور میں جہالت تھی، ٹھیک ہے، ہمارے اکابرین کے آگے بھی جاہل آتا تھا تو وہ ادھر ادھر مصروف رہتے تھے، مگر اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ جو کام میں نے مصروف رہ کے کیا اس کا ثواب ملے گا، اس کی بات سننے کا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال ہمیں ان سے، اس چیز سے بچنا تھا جس سے ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو پیغام دیں، ان کو بچانے کی کوشش آپ کے کلمہ حق کے ذریعے کیا پیغام دیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جہاں قرآن میں بیان فرمایا، ایک جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس دین کے اندر فطری طور پر اللہ نے بات رکھی کہ غالب آ کر رہے گا۔ ہماری وجہ سے ہماری سستی اور ہماری کاہلی جو ہے وہ اس طرح زوال کا سبب نظر آ رہی ہے، بالکل صحیح، لیکن فطرتاً دین میں یہ بات ہے کہ دین تو سربلندی کے لیے ہے، صحیح، دین غالب ہونے کے لیے۔ اچھا، اس میں سلطنت اور ریاست کی بات نہیں ہے، بلکہ اس دین کا غلبہ تو اتنا ہے کہ سیاست ہو، تعلیم ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، اس کی چھتری اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز اس کی سائے کے اندر آتی ہے، بالکل چیز، بالکل صحیح۔ تو انسان کے ساتھ جن جن چیزوں کا تعلق ہے ان تمام چیزوں پر یہ غالب آنے والا ہے، یعنی ایسا نظام ہے جو انسان کی زندگی بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانے کے بعد تک جتنے معاملات ہیں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے غالب تو آنا ہے، دنیا کے پاس اور کوئی نظام ایسا ہے ہی نہیں جو ہر کیفیت میں ہر معاملے میں رہنمائی عطا کر سکے۔ ایسا ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے،
جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ صحابہ کرام حضور کے زمانے کا طریقہ دیکھیں، حضور کے زمانے کو دیکھیں، وہاں تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، مگر حضور نے کس طرح ان پہ کام کیا۔ آج کل تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ہمیں صرف اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ ایسا ہی یہ تعلق جیسے ہی جڑ جائے گا نا، انشاءاللہ عز و جل یہ روشنی پھر سے دوبارہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ بے شک۔ اور یہ تعلق جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اسی طرح حضور پر نازل ہونے والے قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن اور صاحب قرآن یہ امت کے عروج کا بنیادی عنصر ہیں۔ بالکل جب ان کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہ تو سربلند ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے گا وہ بھی سربلند ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو ان سے کٹے گا وہ اسی طرح پستی اور زوال کا شکار رہے گا۔ بالکل صحیح۔ دوسرا تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی ایک شعبے کو چھوڑ کر، یعنی صرف دین کی بات نہ کریں، ہم من حیث الکل اپنے آپ کو دیکھیں۔ صرف نمازیں پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے ساتھ ساتھ عملی مسلمان بننا، اس معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کے اندر بھی روبہ زوال ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ بھروسہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت کر رہا ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو یہ جو معاشرتی پستی ہمارے اندر آ رہی ہے، اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر آ رہی ہے، اگر ہم اس کو دور کر لیں، جیسا مٹیریل ہوتا ہے ویسی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اگر مٹیریل خراب ہوگا تو پروڈکٹ کبھی اچھی تیار نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اقوام پر اگر ہم نے قیادت اور سیادت حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر صداقت، دیانت اور امانت کا عنصر پیدا کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، آپ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور آج کمال کی گفتگو ہوئی۔ ناظرین اکرام، اغیار جو تھے نا، یہود، عیسائی اور جتنے بھی ظاہر ہے دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ تھے، ان کی جتنی شاخیں تھیں، وہ ایک بحیثیت بشر آپ نے کہا نا کہ پازیٹیو لیجیے گا اس جملے کو، کوئی نیگیٹو نہ لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے شروع کیا، نمبر صفر تھا، کوئی بھی اسٹینڈنگ پوزیشن میں حضور کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، آپ اکیلے شروع ہوئے تھے، اور اکیلے ہی آپ نے دنیا پہ، پوری دنیا کو اپنی محبت سے جو ہے نا وہ اپنی محبت میں گرفتار بلا کیا۔ یہود آتا تھا، وہ دیکھتا تھا مسلمانوں کا جب مطلب اخلاق دیکھتا تھا، رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مین اوریجن ہے نا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ جھوٹ ہی نہیں بولتے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، خیانت بھی نہیں کرتے۔ یا فطرت تو یہ ہے انسان کی کہ اس کے پاس کروڑوں آئیں گے تو وہ گبن بھی کرے گا، ہیلے بھی بنائے گا، چورنگی گھما کے پیسے اپنے پاس جیب میں رکھ لے گا، یہ سب کرے گا۔ یہ کون شخص ہے جس میں خیانت نہیں کرتا؟ یہ کون شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ یہ کون شخص ہے جو کسی سے بدگمان نہیں ہوتا؟ یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ ہم برا کرتے ہیں اور یہ مسکرا کے ہمیں دیکھتا ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے؟ چلتے پھرتے مسلمان کے لیے حضور نے ایک سیرت دی۔ 40 سال یہ نہیں بتایا مسلمان کیا ہوتا ہے، 40 سال یہ بتایا انسان کیا ہوتا ہے، ہیومن بینگ سمجھائی۔ تو یہ حضور نے 40 سال محنت کی تھی میرے آپ کے لیے کہ پہلے انسان بنو، تم انسان ہوگے نا، تمہاری انسانیت کو دیکھ کر دوسری انسانیت بولے گی یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہارے چلنے پھرنے بولنے برتنے سے لوگ ایمان لائیں گے، اور آج تمہارے چلنے پھرنے بولنے برتنے کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ پہ غور کرو، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھانا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیا منہ دکھائیں گے، بھائی منہ بناؤ اس قابل کے دکھا سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی